بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي لآمرتهم بالسواك عند كل صلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ طہارت اور نظافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاص طور پر زور دیا ہے اور بڑی تاکید فرمائی ہے ان میں مسواک بھی ہے۔ مسواک کے جو بھی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن دینی نقطۂ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت راضی کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، یعنی مسواک منہ کو خوب صاف کرنے والی اور رب کو خوب راضی کرنے والی چیز ہے۔ کسی بھی چیز میں نفع کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ دنیا کی زندگی کے اعتبار سے مفید اور نفع بخش ہو، اور دوسرا یہ کہ آخرت کی زندگی میں کام آئے۔ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، بو ضائع ہوتی ہے، مضر مادے خارج ہوتے ہیں۔ یہ اس کے نقد دینوی فوائد ہیں، اور اس کا ابدی اور آخروی فائدہ یہ ہے کہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیند سے جاگنے کے بعد خاص طور پر تہجد کے لیے اٹھتے وقت پابندی اور اہتمام سے مسواک فرماتے تھے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے۔ علماء نے انہی احادیث کی بنیاد پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا یوں تو مختلف اوقات میں باعث اجر و ثواب ہے، لیکن 5 موقعوں پر اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ وضو میں، نماز کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، سو کر اٹھتے وقت، منہ میں بدبو پیدا ہو جانے یا دانتوں میں تغیر آ جانے کے وقت ان کی صفائی کے لیے۔ یہ ایک ایسی محبوب سنت ہے جو اس زمانے میں متروک ہوتی جا رہی ہے، اور اس سنت کے نور سے عمومی طور پر محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی بہتر طریقے پر اس کی طرف متوجہ کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔